تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کیونکہ تم نے بچھڑے کی پرستش کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تم نے خلاف ورزی کی ہے، اس لیے تم سے گناہ ہو گیا، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اب اپنے اس جرم کی معافی کے لیے تمہیں توبہ کرنی ہے۔ کیسے توبہ کریں؟ فرمایا فتوبوا الی باریکم، تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس سے معافی چاہو۔ اب کیسے معافی چاہیں؟ کہ استغفر اللہ کے کلمات سے معافی چاہیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں اتوب الی اللہ کہہ کر معافی چاہیں؟ کرنے سے ان کا قصور معاف ہوگا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے معروضہ کرنے سے ان کا جرم معاف کر دیا جائے گا؟ کیسے معافی ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک ہی شکل ہے، اے امت موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں، اے گناہگاروں، تم اگر معافی چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم میں جو بے گناہ ہیں اپنے ہاتھوں میں تلوار لے لیں اور جو تم میں کے گناہگار ہیں ان کو ختم کر دیں۔ جب تک کہ گناہگاروں کو ختم نہیں کیا جائے گا ان کے قصوروں کی معافی کی کوئی شکل ہی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ کوئی روایت ہے تو کوئی کلام کر کے کہے بھئی یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کو بیان کیا۔ قوم موسیٰ کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے قانون دے رہا ہے، انکم ظلمتم انفسکم، کہ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے کیونکہ تم نے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو، لہذا معافی چاہو۔ فتوبوا الی باریکم، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس طرح سے کہ تم میں کے گناہگاروں کو تم مار ڈالو۔ نیکوکاروں کو حکم دے رہا ہے، باپ نیکوکار ہے، بیٹے نے گناہ کیا تو باپ کا حکم ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ختم کر دے۔ بھائی نے گناہ کیا ہے تو دوسرے بھائی کو حکم دیا تو نیک ہے، تیرے بھائی نے غلطی کی ہے، اب اس کی توبہ کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ وہ تیرے سامنے آئے اور تلوار لے کے اس کا سر قلم کر دے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم مار ڈالو ان کو، اپنے میں کے گناہگاروں کو مار ڈالو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اس طرح سے تمہاری توبہ کی شکل ہے۔ اور اب تم میں کہ اگر نیکوکار گناہگاروں کو مار ڈالیں گے تو اس طرح سے مار ڈالنا تمہارے پروردگار کے پاس بہتر ہے تمہارے لیے، تب کہیں جا کر تمہارے قصور معاف ہوں گے، تب تک کہیں جا کر تمہاری خطائیں درگزر کی جائیں گی۔ اس کے بعد فرماتا ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اب اس کے بعد جب اسی دن جس دن کے حکم آیا، ایک دو نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، 70,000 مجرم، 70,000 گناہگار ایک ہی دن قتل کر دیے گئے، کیونکہ انہوں نے قصور کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا، اور گناہ کو معاف کرنے والا مولا فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ ہاں جب تم نے قتل کیا تو رب کی رحمت کے دریا کو جوش آیا، جب 70,000 مجرم قتل کر دیے گئے تو فرماتا ہے ہاں اب مولا کی رحمت کا دریا جوش زن ہوا، اب قتل کیے گئے لوگوں کی خطاؤں کو اس نے معاف کر دیا ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا، حد درجے مہربانی کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم پر ریسرچ کرنے والوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہو ذرا ایمان کی نگاہ سے قرآن کو پڑھو۔ قرآن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا، سابقہ امتوں پر بھی رحمت ہے تو رحمت کا ظہور کیسے ہو رہا ہے، رحمت کا دریا جوش میں کب آ رہا ہے، گناہگاروں کو مار ڈالا گیا تب رحمت کے دریا کو جوش آیا، حکم آتا ہے کہ جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، کب ہوئی؟ جب گناہگار صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے تب توبہ قبول ہوئی، جب ان کو قتل کر دیا گیا تب ان کی معافی ہوئی۔ یہ ایک معافی کی یہ شکل بیان کی ہے۔ اب یہی قرآن ہے، محبوب پاک کی جلوگری کے بعد اس امت سے بھی گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہر لمحہ گناہ اور خطا ہوتے ہیں، ہمارے لیے بخشش کی کیا شکل ہے، ہمارے لیے توبہ کی کیا صورت ہے؟ جو ان کے لیے تھی وہ بھی اللہ ہمارے رکھتا ہوتا تو اس کا عدل ہی تھا،
اس پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون سخت بنا دیا ہے. نہیں، وہ رب ہے، جیسا چاہے قانون بنا دے، کیونکہ بندے اس کے ہیں، وہ جس طرح سے چاہے حکم دے سکتا ہے. مگر رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے مجرموں کو معاف کرنے کے لیے شرط رکھا تھا کہ تمہاری توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب کہ تم قتل کر دیے جاؤ. اور یہاں ہم گناہگاروں کی بخشش کی بات آتی ہے، ہمارے کالے کرتوتوں کے بارے میں توبہ کا مسئلہ آتا ہے تو رب کریم اپنے محبوب کو فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب، وہ کلیم اللہ کے امتی تھے، ان کی معافی کے لیے میں نے حکم یہ دیا تھا کہ مجرموں کو قتل کر دیا جائے. مصطفیٰ یہ تیرے امتی ہے، یہ گناہگار ہے، مگر حبیب تیری نگاہ کرم کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں. محبوب میں نے تم کو ان کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان کا پیکر بنایا ہے. میرے محبوب، اس امت پر تمہاری بے پایا رحمتیں ہیں، بے انتہا شفقتیں ہیں، ہمیشہ تمہاری نگاہ کرم ان پر رہتی ہے. میں نے تم کو اپنی امت پر بے پایا رحم کرنے والا بنایا ہے. اب تمہاری امت کے خطا کاروں کو دیکھتا ہوں اور تمہارے دامن رحمت کی بے قراری کو دیکھتا ہوں، تمہارے دامن رحمت کی وسعتوں کو دیکھتا ہوں. تو پیارے، اب تم اپنے گناہگار امتیوں کو کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ مجرموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. یہاں بھی زیادتی کا ذکر ہے، وہاں بھی زیادتی کا ذکر تھا، مگر وہاں جرم کرنے والوں کو کہا تم توبہ اس طرح کرو کہ مجرموں کو مار ڈالو. اور یہاں فرماتا ہے اے حبیب اپنے مجرم امتیوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہے، حبیب اگر ان کے لیے یہ حکم دوں گا تو آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہوں، ان کو ایک صفت رحمت کا پیکر بنایا ہوں، تمہیں تو سرتاپا رحمت ہی رحمت بنایا ہوں. میرے محبوب، یہ میرے رحمت للعالمین بنانے کے خلاف ہوگا، اسی لیے قانون اب یہ دیتا ہوں کہ آپ انہیں فرما دو، اپنی پیاری زبان سے کہہ دو میرے پیارے حبیب لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے مجرموں، تمہیں رحمت اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں مایوس ہونے بھی نہیں دیا، کہا مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. کس سے مایوس نہیں ہونا؟ من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کون کہہ رہا ہے؟ قل، اس کا قائل کون ہے؟ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، کہہ کر کون کہہ رہا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اجی فرمان کس کا ہے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی، قول اللہ کا ہے، قائل اللہ ہے، کلام رب کا ہے، کلیم اللہ ہے. تو رب کہہ رہا میرے محبوب اپنے مجرم امتیوں سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے، ان سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمتی، نہیں من رحمت اللہ کہا. آپ انہی رحمت سے مایوس نہ ہونا نہیں کہا. اللہ کی صفت ہے وہ بھی رحمت کرتا ہے، اس کی صفت ہے وہ بھی مہربانی کرتا ہے. مگر یہاں مصطفیٰ کی زبان سے کہلوایا تو کیا کہلوایا؟ محبوب آپ کہہ دو کہ رحمت اللہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی کس رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی کس رحمت سے نا امید نہ ہونا. فرمایا حبیب آپ سے کہلوا رہا ہوں تو آپ خود میری رحمت ہے مصطفیٰ، آپ سے مایوس ہونے کی ضرورت. تو رحمت کرنا، رحمت و مہربانی کرنا، یہ میری صفت ہے کہ میں مہربانی کرتا ہوں. میں رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم ہے. ارے اتنے قریب دو رحمان و رحیم کے صفات بیان کر دیے، پھر بھی فرمایا میں رحمان و رحیم بھی ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی دردناک ہے، شدید العقاب بھی ہوں، رحمت برساتا بھی ہوں تو قہر کی بجلیاں گراتا بھی ہوں. مگر مصطفیٰ تم تو رحمتیں ہی برسانے والے ہو، تم تو قہر کی بجلی گرانے والے نہیں ہو، تم تو تلوار چلانے والے نہیں ہو. میں پیدا بھی کرتا ہوں اور جلال و قہر برسا کے نابود بھی کر دیتا ہوں. مگر حبیب تمہارا وجود سراپا رحمت ہے، تم نے کسی کو ختم تو نہیں کیا ہے، تم سے جس نے وابستہ
وابستگی کی سعادتیں حاصل کی ہے وہ پھلتا ہی رہا، پھولتا ہی رہا، ترقی کرتا ہی رہا۔ میں نے میرے بندوں کو مارا بھی ہے، جلایا بھی ہے، مگر مصطفیٰ تم نے امتیوں کو جلایا ہی ہے، پریشانوں کو خوشحال بنایا ہی ہے۔ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ امتی تمہارا ہو، اگرچہ کہ گناہگار صحیح وہ تمہارے دامن کو تھامے پھر بھی مایوس رہے، پھر بھی پریشان رہے۔ حبیب آپ انہیں بتا دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار امتیو، خدا کی رحمت میرے وجود کی شکل میں تمہارے درمیان ہے، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے، نا امید ہونے کی کیا حاجت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یہاں اللہ نے وسیلہ بھی بتلا دیا محبوب، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو آگے آ رہا ہے کہ بے شک اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو گناہوں کو کب معاف کرے گا؟ کیا ایسے ہی گناہ کر کے آئے تو معاف کرے گا؟ نہیں حبیب، آپ کے دامان لطف و کرم سے وابستہ ہو کر اگر التجا کرے گا تو گناہ کو معاف کروں گا، اگر آپ سے کترا کے میری بارگاہ میں سر جھکائے گا تو میں بے نیاز ہوں، میں کیوں معاف کروں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کی خوشخبری کب سنایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا حکم دینے کے بعد میرے محبوب آپ فرما دیجئے رحمت اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حبیب تمہارے درمیان ہے، ان سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اب قرآن تو آقا سے امید رکھنے کا حکم دے رہا ہے، مایوس ہونے کی اجازت نہیں دیتا، تو مایوس نہ ہونے کا مطلب امیدیں وابستہ کر لو، دامن سے منسوب ہو جاؤ اور ان سے خیرات رب کی لے لو۔ جو قرآن اشاراتی انداز میں در مصطفیٰ سے خیرات لینے کا حکم دے رہا ہے، اور آج کا نام نہاد اسکالر کہتا ہے آج کی تاریخ میں سرکار سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تیرا کوئی دین اور ہوگا جس میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یا جائز نہیں ہے، مگر مصطفیٰ نے جو دین دیا ہے، جو قرآن لایا ہے، وہ قرآن تو آقا کے در دولت سے وابستگی کی تاکید کر رہا ہے اور وابستہ رہ کر آقا سے خیرات پانے کا حکم دے رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اس کے بعد آپ غور فرمائیے قرآن کریم کے اسلوب پر کہ وہاں بخشش کے لیے فرمایا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اور یہاں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا، خطا ہو گئی ہے مایوس نہیں ہونا، جرم ہو گیا ہے مایوس نہیں ہونا، کیا کرنا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تو ان کی معافی کے لیے کیا ہے؟ وہاں تلواریں ہیں اور مقتول کر دیا جائے، بے گناہ شخص گناہگار کو مار ڈالے، اور یہاں کہتا کیا ہے؟ جاؤ کا حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، اگر گناہ کیا ہے تو وہ آپ کا وسیلہ لے لے، ظاہری طور پر جو آ سکتا ہے وہ آ جائے، جو نہیں آ سکتا ہے آپ کی بارگاہ کا وسیلہ لے لے۔ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش چاہے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے سفارش فرما دے تو کیا ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا نہیں ہے، لیغفر لهم ویرحمهم نہیں ہے کہ بخشش کر دے گا مہربانی کر دے گا، نہیں فرمایا، فرمایا اب حبیب آپ کی بارگاہ کا وسیلہ لے کر اپنے قصور پر شرمندہ ہے تو معافی ہی نہیں ملے گی، معاف کرنے والا بھی مل جائے گا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو پالے گا توبہ قبول کرنے والا مہربانی کرنے والا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربانی کرنے والا پالیں گے۔ اس لیے حضرت امجد حیدرآبادی شہنشاہ رباعیات فاضل جامع نظامیہ نے کہا روضہ پاک کی تجلی سے طور سینہ ہے اپنے سینے میں، روضہ پاک کی تجلی سے طور سینہ ہے اپنے سینے میں، سفر حج کا ماحصل یہ ہے کعبے والا ملا مدینے میں، سفر حج کا ماحصل یہ ہے کعبے والا ملا مدینے میں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کے لیے بخشش کے لیے حبیب پاک کی امت کو مایوس ہونے نہیں دیا۔ اب قانون کیسے دے دیا؟ بخشش فرمانے والا مولا، دعا کرو بخشش کرتا ہوں یہ بھی فرماتا ہے، اور پھر حبیب کے صدقے میں راتوں کو بھی ایسی بنا دیا کہ خود آسمان اول سے ندائیں فرماتا ہے اور گنہگاروں کو اپنی بارگاہ میں طلب کرتا ہے کہ گنہگاروں مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگو، تمہاری بخشش فرمانے والا ہوں، تم پر رحم فرمانے والا ہوں۔ تو ایسے محبوب کے امتی ہے، ہمیں بے انتہا حبیب پاک کے تصدق میں شکر گزار رہنا چاہیے
اور حبیب پاک کے دامان لطف و کرم کی وابستگی کے ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آج کی رات کا جو پیغام ہے دوستو کہ یہ رحمت و نوازش والی رات ہے، کرم اور سرفرازی والی رات ہے، صرف اس میں جلسے میں بیٹھ کر سن لینا اور اس کے بعد گزر جانا یہ کافی نہیں ہے۔ جو کچھ سن رہے ہیں اپنی عملی زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رات کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، یہاں سے اٹھنے کے بعد بستروں کا رخ نہ کریں، مصلے بچھائیں، رب کی بارگاہ میں جبید نیاز خم کریں، کیونکہ رحمت دو جہاں نے سکھایا ہے۔ مولا کائنات باب العلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کرم آقا کا دیکھو چھوٹے سے عمل پر کتنی بڑی بشارت دے دی۔ 14 رکعات پڑھنے کی سرکار نے عملی تعلیم دی تو فرمایا یہ 14 رکعات جو پڑھیں گے ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ دریائے رحمت مصطفیٰ کا جوش دیکھو، فرماتے کان لہو کعشرین حجتا مبرورا وصیامی سنتین 20 سنتا، فرماتے ہیں 20 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے۔ 20 مقبول حج کا ثواب ایک امتی کو مل رہا ہے۔ آقا کا فیضان لطف و کرم تو دیکھو، کیا یہ سابقہ امتوں کے لیے کہیں بشارت آپ نے پڑھی ہے؟ کیا سابقہ امتوں کے لیے ان کی کتابوں میں کیا ایسا کہیں عمل ملتا ہے کہ امتی 14 رکعات پڑھے اور نبی نے یہ خوشخبری دی ہو کہ 20 مقبول حج کا اس کے لیے ثواب ہے؟ ارے یہ تو صدقہ رحمت للعالمین کا ہے۔ چھوٹے سے عمل پر بشارت بڑی دے دی۔ میرا ایک امتی اگر 14 رکعات پڑھ لے اس طرح کہ 7 سلام سے 14 رکعت پڑھ لینے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 128ویں آیت سورہ توبہ کی لقد جاءکم رسول من انفسکم والی 1 مرتبہ پڑھ لے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 20 مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ آقا کی عطا اور سخا کی شان دیکھو، نہیں مانگنا کہتے ہو، ارے آقا وہ عطا کرتے ہیں، کائنات میں کوئی ایسا عطا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ 14 رکعت اللہ نے نہیں مقرر کی ہے، مصطفیٰ پڑھ کے بتاتے ہیں جو ایسا پڑھے گا 20 سال کہ حج کا 20 مقبول حج کا ثواب ملے گا، 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ہر وقت یہی ذہن دیا جاتا ہے قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ ارے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں یہ لکھا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ قرآن تو مصطفیٰ کی عطا کو بیان کر رہا ہے، حبیب کے در کی خیرات کو لے لو اور اس سے جھولیوں کو بھر لو اور اس فرمان کے بموجب آقا دے رہے امتیوں 14 رکعت پڑھو، 20 مقبول حج کا ثواب لے لو، 20 سال کے روزوں کا اجر لے لو۔ عطائے مصطفیٰ کی شان کیا ہے دیکھ لو آج کی رات۔ مختصر سے عمل پر فضیلت اور روایت کہا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو ذکر کیا ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں بھی ذکر کیا ہے اور جامع الاحادیث نامی حدیث پاک کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے صدقے و طفیل اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور آقا علیہ السلام کے بتلائے ہوئے اعمال کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہدایات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔